وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس کے توفیق سے الحمدللہ آج ہماری 10ویں تراویح اور 10واں پارہ مکمل ہو گیا، اور یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا بہت بڑا ہمارے اوپر انعام و اکرام رہا کہ ہم لوگوں نے ایک عشرے کی تراویح کو مکمل کر لیا ہے۔ سامعین اکرام، دوران تراویح آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی آیت تلاوت کی گئی ہے، ایک ایسی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان مومنوں کے بارے میں بیان کیا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کے کام میں لگے رہتے ہیں، جو لوگ مسجد سے اپنے رشتے کو، اپنے ناطے کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ رب العالمین نے کہا انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کے کام میں وہی لوگ لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مسجدوں کا کام وہی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ مسجدوں کی ذمہ داری اور مسجدوں کی ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے جو بھی ضرورت مسجد کے اندر پیش آتی ہے، ان ساری ضرورتوں کو وہی لوگ پورا کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے اوپر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یقینی طور پر جن کا ایمان اللہ رب العالمین پر ہوگا، جو ایمان اللہ رب العالمین پر رکھے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور رب العالمین کے پیدا کرنے کے مقصد کو وہ انسان پہچانے گا کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے، کیا مقصد ہے اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے کا، تو وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو رب العالمین کا مطالبہ ہوگا، جس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سوال کرے گا کہ میرا یہ سوال ہے، اس سوال کو پورا کرنا ہے، میں حکم دے رہا ہوں کہ اس کام کو پورا کرنا ہے، تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے مومن بندے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آخرت کے دن کے اوپر جن کا ایمان اور جن کا عقیدہ ہوتا ہے، اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کے کام میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے مسجد کو آباد کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ مسجد کے اندر چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، ہر کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری خصوصیت، دوسری صفت یہ ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے، یہاں مسجد کا کام صرف کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مسجد کا کام بھی کرتے رہتے ہیں، اور مسجد کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کرتے رہتے ہیں۔ پانچوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر آ کر کے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک تیسری خصوصیت اور تیسری خوبی ان لوگوں کی بیان کی جو مسجد کے کام میں لگے رہتے ہیں کہ یہ لوگ زکوٰۃ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں ادا کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو مسجد کا کام کرتے ہیں، اور دوسرا نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی دیتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو مال ان کو دے رکھا ہے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، حلال ذریعے سے مال کو کماتے ہیں، اور حلال ذریعے سے کمانے کے بعد
اللہ رب العالمین کی مسجدوں میں یا اللہ رب العالمین جن جگہوں پر زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے ان جگہوں پر اپنے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری خوبی اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کی بیان کی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک صفت اور ایک خوبی ان کی یہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، جو اللہ رب العالمین کی مسجد کے کام میں لگے رہتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ صرف اللہ رب العالمین ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یعنی ان کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا خوف پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی پایا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر کے کسی بھی انسان سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی بھی انسان کا ڈر اور خوف ان کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہو چکا ہے کہ جانتے ہیں اگر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی میرے اوپر پہنچے گی، اگر کوئی دقت اور پریشانی آئے گی تو دنیا کا کوئی انسان ان پریشانیوں کو ٹال نہیں سکتا ہے، دنیا کا کوئی انسان ان مصیبتوں کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین ہی مصیبتوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان سے ڈرتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کے عقاب سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سزا سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کی، اگر ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی، ہم نے صدقات و خیرات نہیں کیا، ہم نے برائیوں سے اپنے دامن کو نہیں بچایا، تو ایسے میں اللہ رب العالمین ہماری گرفت کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں پکڑے گا۔ اور جب حشر کے میدان میں کل تمام کے تمام انسان یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، سارے کے سارے انسان جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اکٹھا ہوں گے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، تو وہاں اللہ رب العالمین کارناموں کے حساب سے جس اعتبار سے دنیا کے اندر جس نے جو بھی کیا ہوگا اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کو جزا اور سزا دے گا۔ جزا کا مطلب بہترین بدلہ دے گا، اور سزا کا مطلب اگر گناہ کیے ہوگے تو اس کا سزا بھی اللہ رب العالمین دے گا۔ تو مومن کی یہ صفت اللہ رب العالمین نے بیان کر دی، جو اللہ رب العالمین کی مسجد کے آباد کرنے میں اور مسجدوں کے کام میں لگے رہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین ہی کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے خود ان کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے کہا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، قریب ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، قریب ہے کہ ان لوگوں کو کامیابی کی دولت مل جائے گی۔ یعنی ساری خوبی اور ساری صفت اللہ رب العالمین نے بیان کرنے کے بعد آخر میں باقاعدہ کامیابی کے بارے میں کہہ دیا کہ یقینی طور پر یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، مسجدوں کو آباد کرنا اور مسجدوں کے کام میں لگا رہنا یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اسی آدمی کو ملتی ہے جس سے اللہ رب العالمین خیر کروانا چاہتا ہے، جس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر کامیابی سے نوازنا چاہتا ہے، اس کو یہ ساری ذمہ داری اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، اگر اس مسجد کے اندر سے آپ نے ایک تنکا بھی اٹھا لیا ہوگا، ایک تنکا، ایک چھوٹا سا کچرا اٹھا کر کے باہر پھینک دیا ہوگا، تو اس کا بھی اجر و ثواب اللہ رب العالمین آپ کو آنے والی دنیا میں عطا کرے گا۔ اس لیے مسجد کے اندر جب بھی کوئی بھی کام پڑے تو اس کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے، اس کام میں اگر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو بہترین اجر و ثواب عطا کرے گا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج کی ہماری یہ 11ویں تراویح مکمل ہو گئی۔
اور 11 پارہ بھی رب العالمین کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ تراویح کی نماز میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین حکم دے رہے ہیں۔ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے سوال کر لیجئے، آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے، آپ ان لوگوں سے اس بات کے بارے میں دریافت کیجئے کہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، یعنی کوئی ایسی ذات ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے روزی دیتی ہے، اس ذات کے بارے میں ان لوگوں سے سوال کیجئے، ان لوگوں سے پوچھ لیجئے۔ یعنی کفار مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تب اور ان ساری چیزوں کا ان لوگوں نے جب انکار کیا، رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ رب العالمین یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے ذرا اس بات کے بارے میں سوال کریے، پوچھئے کہ روزی اور روٹی کا مالک کون ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کان تمہیں ملا ہوا ہے، جس کان کے ذریعے سے تم سنتے ہو، اور یہ جو آنکھ تمہیں ملی ہوئی ہے، جس آنکھ کے مدد سے تم چلتے ہو، زمین میں دن کے اجالے میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی چلتے ہو، ذرا یہ بتلاؤ کہ یہ کان کس نے عطا کیا ہے، یہ آنکھ تم کو دیکھنے کے لیے کس نے عطا کیا ہے، کس نے دیا ہے۔ اس چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے سوال کریے، آپ ان لوگوں سے پوچھئے، یہ لوگ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے اس بات کا بھی اعلان کر دیجئے، اس بات کے بارے میں بھی بیان کر دیجئے کہ آخر وہ کون سی ذات ہے جو زندے سے مردے کو مردہ کرتا ہے، اور اسی طرح سے مردے کو جو زندہ کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ان لوگوں سے سوال کر لیجئے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے جو انسان کو مردہ بھی کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ایک ذات ایسی بھی ہے جو انسان کو باقاعدہ زندگی سے نواز دیتا ہے، زندگی عطا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کھجور کی گٹھلی ہے، اس کھجور کی گٹھلی کو جب زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس سے اللہ رب العالمین باقاعدہ پودے کو اگا دیتا ہے، پیڑ کو اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کھجور کے اندر باقاعدہ گٹھلی کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہی کے بس میں ہے۔ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، جن کو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں، یا وہ چیزیں جن کو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو اگر کوئی پیدا کیا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین ہی نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور ان ساری چیزوں کے پیدا کرنے میں رب العالمین نے کسی بھی شخص کا یا کسی بھی ذات سے حلف نہیں لیا ہے، کسی بھی ذات سے اللہ رب العالمین نے مدد نہیں لیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ ساری چیزوں کو رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کی تخلیق کرنا چاہتا ہے، تو رب العالمین صرف اتنا کہتا ہے کن، یعنی ہو جا،
فیکون، تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں سوال کرنے کا اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے سامنے اس بات کے بارے میں سوال کیجئے کہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا جواب، ان کفار مکہ کا جواب یہ آتا ہے فَسَيَقُولُونَ فَقُلْ، تو یہ لوگ عنقریب کہیں گے کہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ یعنی ان کفار مکہ سے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے کہ تم کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے، دنیا کے اندر جو ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے کہا افلا تتقون، ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود کہ پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، پھر بھی تم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہو، پھر بھی تم اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں اپنے اندر پیدا کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا علم ہونے کے باوجود بھی تم اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے کر کے ساری نعمتوں کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں ان لوگوں کو یاد دلا دیا کہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح سے تراویح کے دوران میں ایک اور آیت کریمہ تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے اس بات کے بارے میں بھی اعلان کر دیجئے، اس بات کا ان لوگوں کے سامنے پیغام دے دیجئے، یہ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کو، اپنی ذات کو ذرہ برابر بھی نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہوں اور نہ ہی نفع پہنچا سکتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی پریشانی مجھ کو آ جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں، تو ان ساری پریشانیوں کو میں بذات خود نہیں ٹال سکتا ہوں، بلکہ ان ساری پریشانیوں کو اگر ٹالنے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ گویا کہ پریشانی اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے، کسی انسان کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، کسی انسان کو کسی اور قسم کی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان پریشانیوں کو بھی ٹالتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر کسی بھی انسان کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کسی قسم کی بیماری آ گئی ہے، تو اس بیماری کو یا اسی طرح سے اس پریشانی کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے۔ اگر کوئی ٹال سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، اللہ رب العالمین ہی شفا عطا کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ان پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر امت کا وقت متعین کر دیا گیا ہے، جب ان کا وقت آ جائے گا تو اس وقت سے نہ تو انسان آگے بڑھ پائے گا اور نہ ہی پیچھے ہٹ پائے گا۔ یعنی جب کسی کے موت کا وقت قریب آئے گا تو دنیا کا کوئی بھی انسان یا دنیا کی کوئی بھی قوم یہ چاہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے اس موت سے بچا لیں گے، یا اللہ رب العالمین نے اگر کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا ہے، اب اس قوم کے لوگ اگر یہ چاہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا ان کے لیے مشکل ہے، الا کہ اللہ رب العالمین جس آدمی کو یا جس قوم کو اپنے عذاب سے بچانا چاہے وہی آدمی اس عذاب سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی ہر آیت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔